السلام علیکم لیڈیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 18 سے آپ کا ویک جو سٹارٹ ہو رہا ہے 18 مارچ سے لے کے 20 مارچ تک، یعنی بدھ کے دن تک تو آپ پائسیز میں رہیں گے، آپ کی سورج پوزیشن ہے۔ لیکن اسی ویک میں میجر چینجز آ رہی ہیں آپ کے سائن میں، اس لیے میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ 21 مارچ سے ایریز کا پیریڈ سٹارٹ ہوگا، اور وہ آپ کا یعنی آپ کا مہینہ سٹارٹ ہوگا۔ آپ کے مہینے کے لوگوں کی یعنی ایریز کے لوگوں کی سالگرہ کا دن یہ ہوگا، سالگرہ کا مہینہ ہوگا، جس میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایریز کہلائیں گے۔ تو اس لیے یہ ویک جو ہوگا آپ کا آلموسٹ ہاف جو ہوگا پائسیز کے انفلوئنس میں ہوگا، اور جو ہاف ہوگا وہ آپ کا 21 مارچ سے لے کے تھرسڈے سے لے کے سنڈے تک جو ہوگا وہ آپ کا ایریز ہوگا۔ اس لیے میں اس کو اس طریقے سے ڈیفائن بھی کروں گا۔ آگے چلنے سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سے ہمیشہ کی طرح کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے گا۔ اب جناب ہم دیکھتے ہیں کہ 18 سے آپ کا ویک کیسا سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو 18 میں پائسی سن جب ایک خاص پریشر کی انڈیکیشن جب آپ کے ہاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وینس بھی آپ ستاروں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ دو ستارے سیٹرن سن یہ دونوں 12ویں گھر میں موجود ہوتے ہیں تو کچھ کاموں میں پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے۔ ویک کے آغاز سے ہی آپ کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے۔ البتہ مون پوزیشن آپ کو کمفرٹیبل کر رہی ہے، پرسکون ہو رہی ہے۔ تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یعنی پہلے 3 دن آپ کے معاملات کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی گورنمنٹ جاب میں رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی چیلنجنگ جاب، کوئی رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس پیریڈ میں آپ کی کوئی ایسی پریزنٹیشن تھی، کوئی ایسی گورنمنٹ سینئر میٹنگ ہو رہی تھی جس میں آپ نے اپنی کوئی چیزیں دینی تھی، پریزنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے نئی گورنمنٹ فارم ہوئی ہے، کوئی ایسے چیلنجز ہیں آپ کو، تو آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان ایریز کے لیے جن کے لیے نئے جاب کی اپرچونٹیز تھی، یا اچھی پوسٹنگ کا انتظار تھا، یا پوسٹنگ میں ہوتے ہوئے کسی اچھی ٹرانسفر کے لیے آپ پر امید ہے، تو اس سلسلے میں بھی کچھ کام کریں گے، کچھ موومنٹ کریں گے، تو یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یوں میں یہ کہوں گا کہ اس ویک کو جیسا میں نے آپ سے کہا تھا 18 سے لے کے 20 تک جب میں ڈیوائیڈ کروں گا تو یہ دن بڑے بہتر ہوتے ہیں، فائنینشیل معاملات بھی امپروو ہوتے ہیں، کمفرٹیبل اور اچھی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم چلے جاتے ہیں آپ کے لیے ایکسکلوسیولی، جب میں یہ بات کروں جمعرات 21 مارچ سے، تو 21 مارچ سے جب آتے ہیں تو 21 مارچ سب سے پہلے تو 21 مارچ میں پیدا ہونے والے لوگوں کو میں جسے کہتے ہیں مبارکباد دوں گا۔ سال کا آغاز ہو رہا ہے، آپ کی سالگرہ کا دن ہے، خدا کرے کہ آپ کی زندگی بہترین گزرے، خوبصورت دن ہو، اور آپ کے معاملات زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ 21 مارچ ہیپی برتھ ڈے۔ ساتھ ہی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جب سائن یہاں پہ بنتا ہے تو یہ آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ انڈیکیشن لے کے آتا ہے۔ یہ سائن پوزیشن ایسی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ سولر ریٹرن ہوتا ہے، جو سال بعد واپس آتا ہے۔ اس کے 2 اینگل بڑے خوبصورت بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک، مارس آپ کے اپنے رولنگ پلینٹ کے ساتھ یعنی ایک سیکسٹائن بناتا ہے، ایک ایسا بہتر ریلیشن شپ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایریز میں چونکہ سیٹرن موجود ہے تو یہاں پہ آپ کو جا کے زیادہ احساس ہوتا ہے کہ شاید کچھ چیلنج زیادہ آپ کی زندگی میں بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان چیلنجز میں فرسٹ آف آل فائنینشیل مینجمنٹ، کوئی مالی ذمہ داری اگر ہے، کوئی آپ کی کوئی لون لائبلٹی پے آف کرنے والی ہے، تو یہاں پہ آپ کے اوپر پریشر اور دباؤ زیادہ رہے گا۔ البتہ دوسری صورت میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کی لونز یا ڈیٹس جو آپ نے دیے تھے، ریکوری کا منتھ بھی ہے، آپ اچھے طریقے سے اپنی پیمنٹس کو ریسیو بھی کر سکتے ہیں۔ میں بلکہ یہی کہوں گا کہ اس منتھ میں چونکہ رمضان بھی ہے، ورکنگ آورز کم ہوتے ہیں، تو آپ بزنس میں بھی اگر ہیں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ کے اپنے معاملات میں ریکوری کا فیکٹر جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ اور بہتر ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی کہ جہاں پہ جا کے آپ کچھ چیزوں کو تبدیل یا بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بزنس ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے اچھی مواقع، اچھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں پہ یہ لوگ اپنے معاملات کو امپروو کرتے ہیں، چیزوں کو بہتر کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچوں سے متعلق معاملات امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اہم صورت اختیار کرتے ہیں۔ خاص کر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے بچے ٹین ایجر سے لے کے 22-23 سال کے ہیں تو ان کے کریئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور فیمیل بچوں کے لیے مون پوزیشن بڑی امپورٹنٹ بن رہی ہے اس لاسٹ ویک میں جا کے۔ اس میں ہم کہتے ہیں کہ مون پوزیشن جب 5th ہاؤس میں آتی ہے تو یہ آپ کی
فیمیل چائلڈ یعنی اولاد میں بچوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. ان کے شادی بیاہ یا اگر ایسے کوئی معاملات ہیں تو اس کا فیصلہ کرنے کا بھی وقت ہے, یا اس سلسلے میں کوئی چیزیں چل رہی ہیں. رمضان میں ویسے ہر کام ہی دھیرے دھیرے آہستہ چلتا ہے, لیکن پھر بھی کچھ کام ہونے والے ہوتے ہیں تو آؤٹ آف بلو کچھ کے آثار بن جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی آپ نے کنسنٹریشن کرنی ہے, توجہ دینی ہے, اور اگر معاملات بہتر ہوں تو بسم اللہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اپنی ہیلتھ سے متعلق اگر میں یہ کہوں تو آپ نے اپنے آپ کو زیادہ احتیاط رکھنی, اسپیشلی آپ کی اپر باڈی یعنی جس میں ہم کہتے ہیں گردن اور سر, یہ دو ایریا نروز آپ کے لیے زیادہ انڈر سپرویژن لینی ہوگی, میڈیکل گائیڈنس آپ کو لینی ہوگی. اس سلسلے میں اگر آپ کی کہیں نیک میں اور سر میں کوئی بیجا درد یا تکلیف یا اٹھیں تو مشکل ہوگا, کیونکہ میں ذرا سا بتا دوں کہ آئی سائٹ اور ہیڈ ایک اور مائگرین تھوڑا سا اس ویک میں جب یہ آغاز کرتا ہے 21 سے لے کے 24 تک, تو اس میں آپ کو ذرا سا زیادہ پرابلم کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے جو مائنر ہو سکتی ہے. پرسسٹنٹ کنڈیشن ہونے کی صورت میں ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو کنسلٹ ٹو یور ڈاکٹرس, کیونکہ اس میں بعض چیزیں کچھ خاص سائن میں آ کے کلیئر ہوتی ہیں, سامنے آتی ہیں. تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنا خیال رکھیے گا. اور پھر جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایریز بھی جب سٹارٹ ہوا تو جیسے باقی سائنس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل ڈسکرپشن دی, آپ کے سائن کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیل پروگرام ہم کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو 21 سے پہلے وہ پروگرام بھی آن ایئر ملے گا کہ ایریز کون لوگ ہوتے ہیں, کوالٹیز کیا ہوتی ہیں, پروفیشنز کیا ہوتے ہیں, اور آپ کے لیے کون کون سے مواقع امپورٹنٹ ہے. پھر ایریز کے پورے لوگ یعنی کسپ آف ایریز, اور ساتھ ساتھ ہم اس پہ پروگرام کریں گے 1 سے لے کے 9 تک پیدا ہونے والے جو ایریز لوگ ہوتے ہیں وہ کس قسم کی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں, کیا اچھائیاں ہوتی ہیں, کیا ویکنیسز ہوتی ہیں, اور کیسے اپنے آپ کو سکسیزفل کرتے ہیں. یہ تقریباً 11 پروگرام بھی آپ کو اس مہینے ملیں گے. اس سلسلے میں اگر آپ کوئی رائے, کوئی مشورہ, کوئی سجیشن دینا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. مجھے پروگرام ڈیزائن کرنے میں, آپ کا جواب دینے میں آسانی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم ٹارس دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب, پوزیشن ستاروں کی 18 سے لے کے 24 تک کا ویک کیا بنانے جا رہا ہے. اس میں پھر 18 سے لے کے تقریباً 20 تک کچھ اور پوزیشن ہے, 20 سے پھر چینجز آتی ہیں دوبارہ 2. یعنی اس ویک کو ہم جب ڈسکس کریں گے تو اس ویک کو میں 2 حصوں میں ڈسکس کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سن پوزیشن اس میں 21 سے چینج ہو رہی, 21 سے 24 تک وہ فرق ہوگی. ابھی ہم سردست جب ہم فوری طور پہ دیکھتے ہیں تو جناب آپ کا جو فرسٹ فیز ہے, جسے ریسنٹلی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ٹورسیرین کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں کچھ چیزیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بچوں سے متعلق مجھے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کا فکر, توجہ کچھ زیادہ بن رہی ہے. کوئی چھوٹے بچے ہیں, ان کے ایڈمیشن, ان کے ریزلٹس, ان چیزوں سے متعلق کوئی فکر, کوئی فکرات بلکہ وہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. البتہ وینس پوزیشن آپ کی ذرا کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جو آپ کا رولنگ پلانٹ وہ بھی جمپ کر رہا ہے, موو کر رہا ہے, اور وہ موو کر کے آپ کے 12th ہاؤس میں مرکری کے ساتھ جب یہ موجود ہے, جب یہاں موجود ہوتا ہے تو ہم بہترین کیفیت میں ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھار غلط فہمی یا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. انرجی لیول لو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ 2-3 دن تک رہے گا, اس لیے کہ یہ سیٹرڈے سے, یہ منڈے سے لے کے بدھ تک کا دن اور ہوگا, بدھ سے لے کے سنڈے تک, یعنی 21 مارچ سے لے کے, اور اس کے بعد چیزیں زیادہ امپروو ہوں گی, بہتر ہوں گی. اچھا, 21 مارچ ہم کیوں بات کر رہے ہیں کہ اس لیے ایک تو ایریز سائن بنتا ہے, دوسرا سورج ایگزالٹڈ ہوتا ہے اور وہ آپ کے 12th ہاؤس میں آئے گا. جب یہ 12th ہاؤس میں آپ کے آئے گا تو آپ کے لیے بے تحاشا آسانیاں لے کے آئے گا, آپ کے لیے کمفرٹ زون ہوگا, آپ کی کمیونیکیشن سکل بہتر ہوگی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہوں گا کہ اگر ریلیشن شپ میں کہیں کوئی پرابلم آ رہے ہیں, کہیں کوئی ایسی چیز یا مشکلات آ رہی ہیں, اس کو آپ نے بڑا احتیاط کے ساتھ سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. پرانے معاملات دبے ہوئے اٹھ سکتے ہیں. کوئی روزہ افطار پارٹی کسی جگہ یا عید کے قریب کسی کے آنے کے پلان ہو سکتا ہے, اور پلان کی وجہ سے آپ کے فائنینشیل میٹر ود ان فیملی اگر ہوتے ہیں, کوئی جائیداد تقسیم, کوئی بزنس لین دین, جوائنٹ وینچر جہاں بھی آپ نے کیے تھے, اس سلسلے میں بھی چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, یعنی پازیٹیو ہو سکتی ہے. اٹ ڈپینڈس اپ ٹو یو کہ آپ ان چیزوں کو کیسے ریزالو کرتے ہیں.
لیگل معاملات امپارٹنٹ ہوں گے، قابل توجہ ہوں گے، ان کی طرف آپ کو توجہ دینا ہوگی. لیکن میں پھر جیسا میں ٹورسیرین دوستوں آپ سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا ستارہ جسے ہم خدا کی رحمت کہتے ہیں وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے آلموسٹ پچھلے 1 سال سے، اور 26 مئی تک موجود رہے گا. جب یہ یہاں پہ ہوتا ہے تو ہمیں بہت سی تبدیلیاں ہمارے ذہن میں لاتا ہے. ہمیں 12 سال ماضی میں اگر ہم اپنی نظر دوڑائیں تو اگلے 12 سال کی پلاننگ کا یہ ایک وقت ہوتا ہے. اس لیے اس چیز کو آپ نے بہت توجہ سے لینا ہے. اور سورج پوزیشن جو ایگزالٹیڈ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کے 12th ہاؤس میں، تو آؤٹ آف بلو کچھ اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کچھ بزنس وینچرز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کچھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کام اگر کانٹریکٹر کے طور پہ آپ کام کریں تو ان میں بہتری امپرومنٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. البتہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے امیج کے بارے میں آپ اگر بہت زیادہ کنسرن ہیں، کیئرفل ہیں، تو وہ بہتر ہوگا. لیکن کسی بزنس میٹنگ میں، فیملی میٹنگ میں، کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، اپنے امپریشن کو، وربل امپریشن کو، کمیونیکیشن کو سافٹ رکھنا ہے. لکھے گئے میسیج کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے. اس کی وجہ کہ مارس کے ساتھ جو ستارے موجود ہیں یہ کبھی کبھی ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جس سے چیزیں ہماری گڑبڑ ہو سکتی ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اپنے امپریشن کے بارے میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. مون پوزیشن بڑی مزے کی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ جو مون پوزیشن کمفرٹیبلی ایگزالٹیڈ ہوتی ہے. عرصے کے بعد سبلنگز کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دور پار کے کزنز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، یا عید پہ آنے جانے کے کچھ پلان بنتے ہیں. اسی پلان کے ساتھ جیسا میں نے کہا تھا کہ کچھ پرانے فائنینشیل میٹرز، زمین جائیداد، وہ ریزالو ہوتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا پلان اگر سفر کا ہے، کہیں پرماننٹ شفٹنگ کا یا کسی اور جگہ جانے کا ہے، تو اس کے اوپر بھی بات فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو آپ کے لیے بہتر اور مستقبل میں بہتر فائدہ دے گی. بچوں کے ٹریول اور چیزوں سے متعلق اگر میں دیکھتا ہوں تو اٹس اے گڈ ٹائم، بہترین ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بچوں میں اسپیشلی اگر میں یہ کہیں بیٹوں میں بھی اگر وہ سیکنڈ نمبر اگر کوئی بیٹا ہے خدا نخواستہ، اور اس کی ایجوکیشن اور چیزوں سے متعلق اگر آپ انکمفرٹیبل ہیں، تو یہ اس کو ریزالو کرنے اور بہتر کرنے کا وقت ہوگا. اس کے اوپر بھی توجہ کی آپ کی ضرورت ہوگی. فائنینشیل میٹرز، مالی معاملات امپروو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور جیسا میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ کچھ پرانی چیزیں وہ ریزالو ہوتی ہیں، ان ایکسپیکٹڈ اماؤنٹس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ہیلتھ کے بارے میں زیادہ کنسرن رکھیے گا. اگر آپ کو خدا نخواستہ بونز سے ریلیٹڈ، ہڈیوں جوڑوں سے متعلق کوئی پرابلم ہے تو اس کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں لاپرواہی نہیں کیجیے گا. ریلیشن شپ معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایسے ینگ لوگ جن کی شادی کا سلسلہ تھا تو اس سلسلے میں بھی کوئی بات ہوتی ہے، لیکن اگر ود ان کپل کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی پچھلے دنوں میں ہوئی ہے. جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں کچھ پرابلم بنتی ہے لیکن آگے جا کے ٹھیک ہوتی ہے. وجہ یہ کہ 21 کے بعد چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں بگڑی چیزیں، خراب چیزوں کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. تو لہٰذا بگڑے کاموں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ مجھے دکھائی یوں دیتا ہے جیسے اوور ایکسپینس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. شاید اخراجات میں اضافے کی وجہ سے کچھ سیونگز آپ کو خرچ کرنی پڑ سکتی ہیں. یہ مطلب ایک وہ سیونگ یہ نہیں ہے کہ ایسا جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی رمضان عید آ رہی ہے، بچوں کی ضروریات اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن کوئی غیر متوقع ایکسپینس ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنی سیونگ کے اوپر بھی خرچ کرنا پڑے گا، اسے بھی نکالنا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے آپ کے لیے. میں یہی کہوں گا اپنے تمام دوستوں کے لیے جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ خدا ایسی کسی مشکل میں نہ لے کے جائے جس کا سدباب یا جس کا حل نہ ہو. پیسہ بہت سی چیزوں کو حل کر سکتا ہے اور آپ کے معاملات زندگی بہتر ہو سکتے ہیں. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پریشانیوں کو صدقات خیرات کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سفر کا میں نے ابھی بات کی کیونکہ دوبارہ میری نظر پڑی ہے، کوئی اگر آفٹر عید کوئی آپ کا ٹریول پلان ہے تو پلیز اس کو ریکنفرم ضرور کیجیے گا. ڈیٹس، بکنگز، یہ ساری چیزیں اس کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائے دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. خدا کرے آپ خیریت سے ہیں. رمضان کی برکتیں آپ کے لیے
آسانیاں لے کے آئے، آپ کے معاملات زندگی بہتر ہو، خاص کر بچوں سے متعلق کوئی تفکرات یا کوئی فکر ہے تو اس سلسلے میں آپ کی آسانی ہو، مدد ہو۔ اور اسی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا 11th ہاؤس بچوں والا وہ جگمگا رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے۔ 21 سے لے کے 21 مارچ سے آپ نے بچوں سے متعلق یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس لیے فوری طور پہ جمپ کر کے آپ کو بچے، چھوٹے بہن بھائی اگر آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، ان کا کیریئر، ان کا پروفیشن، ان کے لیے، اور خاص کر اگر انہوں نے کسی جاب کے سلسلے میں پاکستان سے باہر جانا ہے، کہیں اور کام کرنا ہے، ایجوکیشن میں کلاسز چینج ہو رہی ہیں، اسکول سے کالج کی طرف جا رہے ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ کی بڑی توجہ اور کنسرن ہوگا، جس کو آپ نے پورے طریقے سے دیکھنا ہوگا۔ اس لیے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا اپنا معاملات ذرا سے بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 18 سے جو ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے پہلے 2 دن تو خاصے چیلنجنگ ہے، ٹف ہے، کچھ پرانے کام توجہ طلب ہوں گے، ان کی طرف آپ کو پوری کوشش سے معاملات کو بہتر اور کلیئر کرنا ہوگا۔ البتہ اس کے بعد چیزیں ذرا سی کمفرٹیبل ہوتی ہیں، جیسا میں نے کہا تھا کہ 21 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک معاملات آسان اور کمفرٹیبل ہوں گے۔ جوپیٹر کی پوزیشن آپ کو بہت اچھی سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، خاص کر سن پوزیشن جب چینج ہوگی تو یہ مزید آپ کے لیے آسانیاں لے کے آئے گی۔ لاء سے متعلق لوگ، ایسے لوگ جو پرائیویٹ سروسز میں ہیں، سول سروس کر رہے ہیں، یعنی پرسنل بزنس میں اونرز ہیں، سروسز دے رہے ہیں، سیل پرچیز کر رہے ہیں، یا آپ انجینئر، آرکیٹیکٹ، کسی قسم کی بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی سروس دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ نئے کسٹمرز کے آنے کی انڈیکیشن ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ چونکہ آپ کے 2 ستارے 10th ہاؤس میں موجود ہیں، تو اپنے کاموں کو پینڈنگ نہیں کرنا آپ نے۔ ایسے معاملات زندگی جو ڈیلے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، انہیں ٹائملی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بزنس میں یوں دکھائی دیتا ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں کسی وجہ سے شاید آپ اپنی پروگرس کو اس طریقے سے مینٹین نہیں کر سکے، اور یہ پیریڈ جانے سے پہلے اس کا جو فیز ہے، جیسا میں نے کہا تھا کہ بدھ 20 مارچ تک کا ہے، تو اس ویک کے آغاز میں کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کا فالو اپ تھا اپنے کلائنٹ کی طرف، کسٹمر کی طرف، تو اس کے اوپر پوری توجہ دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر 21 کے بعد نئے وینچرز، نئے کام، ان کا تلاش کیجیے گا۔ یہی حال گورنمنٹ جاب میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا چیلنجنگ پیریڈ ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ اگر کوئی مطالبہ اپنے سینئر افسران سے آپ کا ہے، کوئی جگہ چینج کرنا چاہتے ہیں، کہیں موو ہونا چاہتے ہیں، شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو 2-3 دن ذرا خاموشی سے گزاریے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی وقت ہوتا ہے کہ وہ افسر کے اگاڑی اور گھوڑے کے پچھاڑی نہیں چلتے۔ باس کا موڈ اگر خراب ہو تو خام خواہ چیزیں بگڑ جاتی ہیں، تو اس لیے باس سے فیور لینے کے لیے ذرا سا آپ کو یہ مناسب ہوگا کہ پلانٹری پوزیشن جب آپ کی فیوریبل ہو تو اس وقت کیجیے گا، کیونکہ ابھی چیزیں چیلنجنگ پوزیشن میں بنی ہوئی ہیں، تھوڑی سی ایسی ہیں کہ جہاں ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ذرا سا چیزیں بگڑ سکتی ہیں یا ڈیلے ہو سکتی ہیں، تو اس لیے فیور لینے کے لیے فیوریبل وقت کا انتظار ہونا زیادہ بہتر ہے، جو کہ 21 مارچ سے آپ کے آ رہے ہیں۔ 21 مارچ کو تھرسڈے، یعنی 2 ورکنگ ڈیز ہوں گے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے۔ اس کے بعد پورا 1 مہینہ آپ کے پاس موجود ہے، اس میں چیزوں کو آپ امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ بزنس وینچرز مزے کے ہوتے ہیں۔ پارٹنرشپ میں اگر ہیں تو یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے پارٹنرشپ معاملات کو آپ کو بڑے کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ رکھنا ہے۔ بہت دنوں سے اگر بزنس پارٹنرز کے درمیان کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ فائنینشیل معاملات کے سلسلے میں ہو، بلکہ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کام کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے آپ نے کوئی ڈیسیژن میجر کرنی ہے، کوئی بزنس لائن آپٹ کرنی ہے، یا کسی پرانے کسٹمر جو آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو کانسنٹ جو ہے سب کا میوچل ہونا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ آف اینڈ آن میں یہ کہوں گا کہ 21 مارچ سے لے کے اور 20 مئی تک کا جو پیریڈ ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو اپنے رننگ معاملات کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ فائنینشیل معاملات اور اس میں سسٹینیبلٹی آف بزنس، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا آپ کا، اس کے اوپر کام کیجیے گا۔ سیکنڈ چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں جناب، وہ یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ٹریول ٹائم از گڈ۔ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ زمین جائیداد کا بزنس کرنے والے لوگوں کے لیے یہ اپرچونٹی پیریڈ 21 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔
21 سے جب یہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں اگر آپ سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، نئے کانٹریکٹ لینا چاہتے ہیں، کسٹمر سے ملنا چاہتے ہیں، تو یہ اگلے پورا ایک ویک بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ بلکہ اگر آپ کے آلریڈی کسٹمر ان لائن ہیں اور فزیکل انسپیکشن معائنہ یا دیکھنا کرنا ہے، تو میں آپ سے سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو چاہیے یہ کہ آپ ان کے ساتھ بیفور ٹائم میٹنگ ارینج کریں، ان کے ساتھ معاملات کریں، تاکہ عیدوں پہ آنے والے لوگ اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اور آپ سروس پرووائڈر ہیں تو آپ اس میں خوبصورتی کے ساتھ اپنا جو قدرت کی طرف سے شیئر لکھا گیا آپ اسے اویل کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا معاملات توجہ طلب ہوں گے، کہیں کچھ ابہام یا غلط فہمیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایٹ ٹائم آپ کو لگے گا کہ بچے آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یا کمانڈ کر رہے ہیں یا آپ کی دی گئی انسٹرکشن کو ایزی لے رہے ہیں، تو یہ پلانٹری پوزیشن کچھ اسی طرح کی بن رہی ہے جہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن معاملات زندگی کو بڑی احتیاط اور حکمت کے ساتھ طے کرنا ہوگا آپ کو۔ کوئی جلد بازی یا کوئی ایسا ریئیکشن نہ کیجیے گا جس کی وجہ سے آپ کے اپنے ورکنگ ریلیشن افیکٹ کریں اور گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو۔ یہ چونکہ سن اینڈ راہو سارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ود ان فیملی کو ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پورے گھر کا ماحول خراب کر سکتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور جب گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو آف کورس اس کے اثرات پھر ہمارے ایکسٹرنل ایشوز بزنسز کے اوپر بھی پڑتا ہے، کیونکہ موڈ ایک ہی ہے، انسان کا دماغ تو ایک ہی ہے نا، اگر وہ انکمفرٹیبل ہے تو وہ دوسری جگہوں پہ بھی بہتر طور پہ پرفارم نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے انوائرمنٹ کو بہترین رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹریول ٹائم ٹھیک ہے، لیکن یہاں میں مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کسی وجہ سے شاید آپ کو اپنے پروگرام کو پوسٹ پون یا چینج کرنا پڑے۔ فائنینشیل میٹرز میں آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، دیٹس ویری گڈ۔ کچھ فارن ریمیٹنسز یا دور سے دوسرے شہر دوسری جگہ سے اگر کوئی پیسے آنے تھے تو اس کے آنے کے امکانات بھی ہیں، اس کو فالو اپ کیجیے گا۔ پرانی کوئی سروسز دی ہیں اس کی پیمنٹس آنی ہیں تو وہ پیمنٹس بھی آپ تک پہنچتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے معاملات زندگی بہتر ہوں گے، کمفرٹیبل ہوں گے۔ تیسرا جناب میں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، نئے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے نئی جاب سے ریلیٹڈ ینگ جیمنائی خواتین و حضرات کے لیے بھی وقت بہت اچھا ہے، اور خاص کر اگر آپ کا تعلق ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو ایجوکیشن کریئر، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیمنائی ہیں اور آپ کا رولنگ پلینٹ جو ہے وہ مرکری ہے۔ مرکری رولنگ پلینٹ کے خواتین و حضرات موسٹلی ان کا تعلق مینجمنٹ، کمیونیکیشن، پرنٹنگ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو میں اس لیے ایکسکلوسیولی ان کو کہوں گا آپ کے لیے اپرچونٹیز پیریڈ ہیں سوئچ اوور کرنے کے، موو کرنے کے۔ ابھی مارچ ہے، مارچ کے بعد ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں چینجز کا ایک سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سپٹمبر کلاسز تک آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، لیکن یہی ٹائم ہوتا ہے فالو اپ کرنے کا۔ لیکن میں ایک مشورہ دوں گا کہ اگر آپ ایگزسٹنگ جگہ پہ کسی وجہ سے تنگ ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں چھوٹی آرگنائزیشن سے لے کے بڑی آرگنائزیشن تک، پرائیویٹ سے لے کے گورنمنٹ تک، سب جگہ پالیٹکس چلتی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر آپ تنگ ہیں، چیزیں بدلنا چاہ رہے ہیں، تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا انٹل انلیس آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن ڈیفینیٹ قسم کی آپ کی جیب میں نہ ہو، یہ نہ کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو کبھی کبھی کچھ لوگوں کو بہت تنگ کر دیتا ہے، ذہنی طور پہ آپ بڑے غیر مطمئن ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، چیزیں جگہ بدلنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا کہ کیا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، تو مجھے نہیں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں مشورہ دوں گا کہ آپ خاموشی کے ساتھ سیکنڈ آپشن پہ کام کیجیے جب تک وہ ڈیفینیٹ نہیں ہوتی، اپنے ایگزسٹنگ ماحول کو بہتر اور کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کی جو انسیکیورٹیز ہیں وہ یہ عملی طور پہ آپ کے سامنے نہ آ جائیں۔ تو یہ چیز آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بڑا سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ راہو سن کے ساتھ جب آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی سازشیں بڑی بن جاتی ہیں، اور وہ آپ کو کبھی کبھی حیران بھی کر دیتی ہیں کہ آپ کی لیگ پولنگ میں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن پہ آپ کی توقع نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں پہ نظر پڑ گئی، کچھ اسی طرح کا ہو سکتا ہے، میں نے غلط پڑھا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے معاملات ہمارے بہت قریبی لوگوں کی وجہ سے بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جن کے اوپر ہم بہت تکیہ کرتے ہیں۔ اب اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ارد گرد سب کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں، میں حالات کی بات کرتا ہوں۔ حالات میں کبھی کبھار کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کی جگہ وہ بینیفیشری ہو،
تو یہ چیزیں میں اس لیے، چونکہ میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں، ڈیل کرتا ہوں، اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، میری پروموشن میں وہی سامنے آ گیا اور اسی نے جناب کچھ ایسی رپورٹنگ کی، میں بیٹھا رہ گیا اور وہ جم کر کے لے گئے۔ یہ خواتین و حضرات سب جگہ ایسا ہی ہوتا ہے انفارچونیٹلی۔ بہرحال آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیے گا، اللہ سے مدد مانگیں۔ رمضان کا مہینہ بڑا پازیٹیو، ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، جوپیٹر جو آپ کے 12th ہاؤس میں ہے وہ بڑا رحم دل ستارے کے ساتھ ساتھ برکت والا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں یہ کہوں گا کہ اپنے لیے بہت دعائیں کیجیے گا، بہت صدقات کیجیے گا، کیونکہ یہ رائٹلی چیزیں موو ہو رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں، خاص کر 21 کے بعد یہ دن 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اپنے پرانے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے، بچوں کے ساتھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، یعنی بیٹھنا، بات کرنا، کمیونیکیٹ کرنا اور بغیر روکے ٹوکے سننا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ یہ مہینہ آپ کے صبر اور پیشنس کا امتحان ہے، تو لہٰذا پوری توجہ اپنے صبر اور پیشنس کے اوپر دیجیے گا، اس کے ذریعے آپ کے معاملات زندگی بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور خاص کر بچے اور مالی معاملات، ان دونوں چیزوں میں آپ کو بہت آسانیاں ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا رولنگ پلانٹ جسے ہم مون کہتے ہیں، وہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، اور اتفاق سے سنڈے یعنی 17 تاریخ کی رات سے آپ کے ہاؤس میں موجود ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کے 2 چیزوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو ویسے رمضان برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اوپر سے حالات موافق ہوں تو چیزیں مزید بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ 3 چیزیں آپ نے اس ویک میں بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر وہ پینڈنگ پڑی ہیں تو اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ ٹائم ان کے لیے فیوریبل ہوتا ہے۔ فرسٹ، معاملات زندگی، اپنے ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ، اپنے ریلیشن شپ ود ان سبلنگس، وہ توجہ طلب ہوں تو اس کو کام کیجیے گا۔ ان سے متعلق فیصلے کرنے ہوں تو یہ ڈیسیژن میکنگ کا پیریڈ ہے، بہت اچھا ٹائم ہے۔ سیکنڈ چیز جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا انکم ہاؤس بہترین ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 18 تاریخ منڈے سے 20 مارچ تک کا جو پیریڈ ہے وہ اور طرح، اور 21 مارچ سے جو پیریڈ سٹارٹ ہوگا اور 24 تک ہوگا وہ ڈیفرنٹ طرح کا ہوگا، ڈیفرنٹ ان دا سینس پازیٹیو ہوگا۔ 21 تک آپ کی پوزیشن ایسی ہے جہاں جو میں نے پچھلے ہفتے بات کی تھی آلموسٹ ویسی، لیکن وینس اور سن 2 ستارے چینج ہو رہے ہیں۔ وینس کا مطلب میرے ساتھ یہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا ٹریول، حج، عمرہ، سفر، کوئی ایسا پلان ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، زیارات کا سفر پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، اس کے لیے پلان کرنے کا وقت ہے یا سوچتے ہیں تو اس میں بھی آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے بعد 21 سے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن چینج ہوتی ہے، بلکہ وہ 20 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، بدھ سے ہی۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ 10ویں آپ کے 10th ہاؤس جو آپ کا امپریشن ہے، جو آپ کا امیج ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ جا کے آپ میں چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر اچھی پوزیشن جاب میں لینا چاہیں اس میں آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی ایفرٹ کی جاتی ہے یا کوئی یقین دہانی کرائی جاتی ہے تو وہ بھی بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انکم کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، انکریمنٹس ملتی ہے، بزنس بینیفٹس دیتے ہیں، کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، زمین، جائیداد یا شیئرز، کوئی ایسی چیز جو آپ کا وہ آپ کو بہتر پرائس دے سکتی ہے۔ تو یہ اوورآل جسے ہم کہتے ہیں کہ منافع کمانا، چیزوں کا فیصلہ کرنا اور اس سلسلے میں بینیفٹس لینا، یہ بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں کے معاملات تو ہیں ہی ہیں، اور 10th ہاؤس اپنی پرسنل امیج، یس وہ بھی ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ اچھی پوزیشنز آپ کو آفر ہو سکتی ہیں۔ اگر ان پوزیشن کی میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ کو سنس گورنمنٹ چینج ابھی ہوئی، چینجز جب آتی ہے تو بہت سے آفسز میں چینج آتی ہے، اس سلسلے میں اگر آپ اپنی کوئی چوائس سے لینا چاہیں وہ، یا کوئی خود آپ کو پوسٹ کرنا چاہے کسی اور جگہ پر اور آپ کو بہتر ہو تو یہ چینج آپ کا
آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، فائدہ مند بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جوپیٹر آپ کے 7th ہاؤس کو بڑا اچھا سپورٹ کرتا ہے، اور پلس اسی کے ساتھ آپ کے اپنی پرسنالٹی کو، اس کے لیے بھی۔ تو 2 ستارے مل کے آپ کے لیے ایک اچھا وقت، اچھا مقام پیدا کر رہے ہیں۔ اور سیکنڈ اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایسے ینگ بچے، کینسر، خاص کر خواتین، ایڈمیشن، بیٹیاں، بچیاں، چھوٹی بچیاں، ہماری بیٹیاں، اس لیے میں نے کہا کہ وہ چھوٹی بیٹیاں، چھوٹی بچیاں جو اپنا ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑی سی کنسرن تھی، بالکل ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا، کنفیوز نہیں ہونا آپ نے۔ اگر آپ کے ایگزام ہو رہے ہیں تو کانفیڈنس کے ساتھ پیپرز کو اپیئر کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہائر کلاسز کے لیے کوئی انٹرویو ہو رہا ہے یا آپ کی کوئی ریزلٹس ہیں، کوئی وائوا ہے، سارا کچھ ہے، وہ اپنے آپ کو اعتماد میں رکھنا ہے۔ یہ پیریڈ آپ کے لیے بڑا ڈیسائسو ہے اور فیصلہ کن ہوتا ہے، جس کی میں پرفارمنس کی بیس کے اوپر آپ کی نیکسٹ لائف امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیریئر میں چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے۔ جاب کے متلاشی لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خاص کر جاب میں اگر آپ کا پروفیشن آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھا۔ 2-3 ایریاز ہیں، میڈیکل، آئی ٹی اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن، ان تینوں ایریا سے متعلق ڈیفینیٹلی کوشش کیجیے گا۔ آپ کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی رسپانس نہ آئے۔ نیکسٹ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور نصیبوں کی بات ہے۔ ویسے میں نصیبوں پہ بھی اتنا بلیو نہیں کرتا، ہیں تو صحیح اپنی جگہ پہ، لیکن ہم اپنے نصیبوں کو اپنی محنت سے اور دعاؤں سے ضرور بدل سکتے ہیں۔ اور یہ دوستو یاد رکھو، دعا بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بگڑے کام بن جاتے ہیں، ڈیتھ بیڈ سے انسان اٹھ کے دوبارہ چلنے لگتا ہے۔ بڑے میریکلز آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھے ہوں گے۔ وہ خالق و مالک جو اس کائنات کا مالک ہے، وہ سننا چاہتا ہے۔ وہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ وہ بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تکلیف میں ہو تو مجھے کال کرو، مجھ سے پوچھو، میری طرف توجہ کرو تاکہ میں تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ ویسے ہی برکتوں والا مہینہ ہے، عبادات والا مہینہ ہے۔ تو اپنی مشکلیں، اپنی تکلیفوں کو بیان کریں، گڑ گڑا کے روئیں، آنسو بہائیں فجر سے پہلے، اور سحری کا وہ جو وقت ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جوپیٹر آپ کے 11ویں گھر میں ہوتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں، ان کے پورا ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس وقت کے لیے ایسا نہ ہو کہ وہاں کنڈیشن یہ ہو خدا کی طرف سے، جیسا حضرت علی کا قول ہے کہ آپ کے لیے تو لکھ دیا گیا، نصیب لکھ دیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن باندھ دی گئی کہ بشرطے تم مانگو گے۔ تو لہٰذا مانگیے، خدا سے مانگیے، کسی انسان سے نہیں مانگیے، اس سے مانگیے۔ اور جب وہ دینے پہ راضی ہو تو کسی انسان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ روک سکے۔ تو ہم اپنے نصیبوں کو اپنی محنت، ہارڈ ورک، سنسیئرٹی، کنٹینیوٹی اور پازیٹیو نیچر کے ساتھ اس میں بو سکتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر سب سے بڑی بات دعا کر کے خدا سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو یہ مدد کا مہینہ ہے۔ میں اس میں اگر یہ کہوں کہ آپ کے سائن میں اگر کوئی زیادہ پریڈکشن دوں تو میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ہر تکلیف، ہر کام جو بھی ہے، جس میں بھی آپ مبتلا ہیں، اس کے لیے آپ کا دعاؤں کا وقت ہے۔ میں ادھر ادھر آپ کو زیادہ انگیج نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ ایک کام ضرور کہوں گا جو سائن میں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اگر ریسنٹلی آپ کی کوئی پوسٹنگ ہوئی ہے کسی پوزیشن پہ، اور کچھ لوگ آپ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، کوئی ریلیٹیو دوست یا کہیں، کمٹ کرنے سے پہلے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے صرف کسی کا دل رکھنے کے لیے وعدہ نہیں کرنا کہ یہ کام ہو جائے گا، بلکہ ایکچولی دیکھنا کہ کیا وہ چیزیں اس کرائٹیریا کے مطابق پوری اترتی ہیں جہاں آپ کسی کی مدد کر سکیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بسم اللہ کیجئے، اور اگر نہیں ہوتا تو صاف گوئی سے کام لیجئے گا، اپنے لیے سٹریس نہ لیجئے گا۔ فالو اپ لوگ کرتے رہیں، پھر آپ ان سے معذرت کرتے رہیں یا فون نہ اٹھائیں، یہ آپ کے لیے اریٹیشن کا سبب ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں جناب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل میرا ضرور سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا، اور خدا کرے کہ آپ کے لیے بہت آسانیاں ہوں، بہت آسانیاں ہوں، کیونکہ یہ آسانیوں کا وقت مہینہ بھی ہے۔ اس لیے میں پھر جاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ 2-4 دن، خاص کر 21 کے بعد کے دن، آپ کے بڑے دعاؤں کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کاموں میں آپ کے لیے آسانیاں کریں گے، پوری کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم
لیو دوستو کیسے ہیں؟ خدا کرے آپ خیریت سے ہوں. رمضان کیسا چل رہا ہے؟ روزے کیسے چل رہے ہیں؟ ویسے بھی عبادات کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے، اچھی سوچ سوچنے کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. خدا کرے آپ کے لیے بہت آسانی اور بہت سی برکتیں ہوں. میں آغاز میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو پلانٹری پوزیشن ہے آپ کی، وہ آپ سے اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ مالی معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو ذرا سلو چلنا ہوگا. کوئی آپ کے پاس کسی ایسی پوزیشن میں بیٹھے ہیں جہاں آپ کی فائنینشیل اپروولز آپ کے دستخط سے، آپ کے سگنیچر سے ہو رہی ہے، تو اس چیز کو آپ نے 2-3 دفعہ احتیاط کے ساتھ فائل کو دیکھنا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ بزنس اپرچونٹی آ رہی ہے تو محض پروفٹ یا زیادہ منافع کے سلسلے میں آپ ایسا نہ ہو کہ اس کی مناسب ریسرچ تحقیق کرنے کو اوائڈ کر دیں. نہیں، یہ سمجھ بوجھ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، زیادہ محنت کے ساتھ کام کرنے کا وقت ہے. یعنی باقی معاملات میں آپ جیسے مرضی چلیں، لیکن جنرلی اگر میں ایک بات میں ان چیزوں کو جمع کروں تو وہ یہ ہے کہ فائنینشیل میٹرز میں آپ نے ڈیسیژن میکنگ میں مشاورت کرنی ہے اور تھوڑا سا ٹائم لینا ہے. جلد بازی نہیں کرنی ہے آپ نے. خاص کر اگر آپ کی انویسٹمنٹس کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ پیسوں میں، ڈالر میں، اسٹاک ایکسچینج میں کسی ایسی شکل میں موجود ہے، اس سلسلے میں کوئی آپ کو ڈیسپریٹلی کوئی چینج کی طرف لے کے جاتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے. البتہ اگر آپ کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں، کوئی گھر کی بنیاد، پلاٹ، کنسٹرکشن، کوئی ایسی چیز جس کا تعلق آپ کی رہائش یا آپ کا پروفیشن اس چیز سے ریلیٹڈ ہے، جہاں پہ آپ بلڈنگ میٹیریل سے لے کے ڈیزائن تک اور ایگزیکیوشن کنسٹرکشن تک آپ انوالو ہیں، تو یہ وقت آپ کے لیے بہتر بزنس اپرچونٹی کا بھی پیریڈ ہے. اس میں آپ کے پاس بزنس آپشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس سلسلے میں آپ اپنی توجہ زیادہ دیجیے گا. بلکہ کسی بھی انکوائری کو جو بظاہر آپ کے پاس پہنچتی ہے یا آپ کے سٹاف کے پاس آتی ہے تو اسے ایزی نہ لیجیے گا، اس کو سیریس لیجیے گا اور سیریسلی اس کے اوپر کام کیجیے گا، تو آپ کو اس سے ڈیفینیٹلی رزق ملے گا، آسانیاں ملیں گی اس کے ساتھ. مارس جناب جسے ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ کے 7th ہاؤس میں، تو ذرا اپنے ریلیشن شپ ہسبینڈ اینڈ وائف میں احتیاط کیجیے گا. میں خاص کر ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں جن کی ریسنٹلی منگنی ہوئی ہے یا وہ منگنی کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں. آپسی گفتگو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اپنے ریلیشن شپ کو ایٹ سٹیک نہ کیجیے گا، بلکہ اگر آپ آپس میں بات کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں کسی وجہ سے کوئی آپ دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، بلکہ 1-2 دن دیکھیے گا. ان 1-2 دنوں میں خود بخود چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جوانی میں ہم بڑے جذباتی ہوتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو سیریسلی لے لیتے ہیں اور اسی وقت معافی چاہتا ہوں، اسی وقت رشتے ناطے ختم کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ رشتے ناطے بہرحال آپ کی محبت ہے وہ تو 2 دن بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے دوستوں کو وہ یاد رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ایڈورس ڈیسیژن میکنگ کریں. تو اس چیز کو ذرا سا احتیاط کے ساتھ آپ نے ٹیکل کرنا ہے، سمجھنا ہے. فائنینشیل میٹرز جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بہتر ہیں، لیکن دھیمے اور دھیرے فیصلے کرنے والے ہیں. جناب دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فرائیڈے سیٹرڈے کے بعد جو پیریڈ آپ کے پاس آ رہا ہے لاسٹ 2 days کا، یہ ایک ایسا سا وقت ہے جہاں پہ آپ کے پاس اگین انویسٹمنٹ اپرچونٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ یہ بھی ایک ایسا سا پیریڈ ہے جو انٹل انلیس کہ آپ بہت ڈیپلی اس میں انوالو نہیں ہوتے تو اس کو سیریس نہ لیجیے گا. البتہ اگر آپ اپنی پوزیشن جاب میں چینج کرنا چاہتے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ، کوئی ایسی چیز لینا چاہتے ہیں، بچوں کے لیے کہوں گا، ینگسٹر ٹین ایجرز کے لیے، جو نئے ٹین ایجر نہیں بلکہ ایسے یوتھ کو جو کریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے اچھا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیگل پروفیشن، فائنینشیل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ، یعنی اکاؤنٹس، فائنینس، لیگل
اور لا، ان چیزوں سے متعلق، لا سے مراد میری یہ ہے کہ ایسے جو گورنمنٹ سروسز کو ڈپارٹمنٹ کو سروس پرووائڈر ہے، آپ کے لیے یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، نئے وینچرز آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وقت کا فائدہ اٹھائیے گا۔ یہ 200 اس ویک کی تھوڑی سی پلانٹری پوزیشن ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ جانے سے پہلے پھر پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم برگو دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویک آپ کے لیے اپرچونٹی پیریڈ ویک ہے، مواقع کا پیریڈ ہے، آسانیوں کا پیریڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ پیر منگل تو آپ کے ویسے ہی دن ہے، لیکن 21 تاریخ سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں، سولر پوزیشن چینج ہوگی، یعنی پائسس ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایریز میں سورج آ رہا ہے 21 تاریخ سے۔ ایگزالٹڈ پوزیشن ہوتی ہے، آپ کے انکم ہاؤس کے سامنے ہے۔ یہاں ہوتے ہوئے آپ کے اپنے دماغ میں بے تحاشا بزنس آئیڈیاز آتے ہیں، نئی پارٹنرشپ آفر ہوتی ہیں، یا ایگزسٹنگ بزنس میں ہوتے ہوئے آپ کی ٹیم، آپ کے پارٹنرز کوئی نئی چینج، نئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بزنس میں آسانیاں ہوتی ہیں، فائنینشیل امپرومنٹ ہوتی ہے، بہتر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ دکھائی دیتی ہے جناب آپ کے کریئر سے متعلق۔ اگر آپ جاب کرنے والے ہیں تو جاب میں بھی آپ کی اگر بہت دنوں سے کوئی چیزیں چینج نہیں ہوئی تھی، پروموشن چیزیں ایسی پڑی، اس سلسلے میں پازیٹیو ڈسکشن سٹارٹ ہوگی۔ میں نے کہا ڈسکشن سٹارٹ ہوگی، آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس میں آپ کی ماضی کی کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے فیوچر کی منصوبہ بندی یا ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، جس کا ڈائریکٹلی فائدہ آپ کو انکم انکریز کے پوائنٹ آف ویو سے ہوگا۔ یہ بڑا اہم چیز ہے، سننے اور سمجھنے والی۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے پاس کوئی بزنس آپشنز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی کام کیجیے گا۔ اپرچونٹی پیریڈ ہوتا ہے، یہ بھی سوچنے سمجھنے اور فائدہ لینے والا ہوتا ہے، خاص کر اگر آپ کو کوئی ایسی پرپوزل کسی دوسرے شہر، دوسرے ملک سے آ رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ ضرور توجہ کیجیے گا۔ اور وہ آپشن، وہ پرپوزل اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں صرف اور صرف آپ کی خدمات، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ سروسز ریکوائرڈ ہوں۔ تو اگر آپ سروس دینے والے ہیں، کوئی چیز کو کرنے والے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اور خاص کر اس صورت میں کہ اگر آپ بہت دنوں سے کسی وینچر کے تلاش میں تھے، کسی وجہ سے جاب لیس تھے، نیا جاب شروع کرنا چاہتے تھے، تو بہتر ہوگا کہ چھوٹا موٹا کوئی ایکسپیریمنٹ بزنس میں اگر آپ کو ملتا آن لائن قسم کا، تو اس کی طرف اپنی آزمائی کیجیے گا۔ یہاں سے آپ کو آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وقت معاملات زندگی کو بہتر کرنے کا بھی ہوتا ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کا بھی ہوتا ہے، خاص کر ریلیشن شپ میں، جہاں پارٹنرشپ میں، رشتہ داری میں، ہسبینڈ اینڈ وائف میں کہیں کوئی ایشوز، کہیں کوئی سی چیزیں تھیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں چیزیں بگڑنے سے پہلے ایک لمحے کو رکتی ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں، آپ کا انتظار کرتی ہیں کہ کیا آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ تبدیلی کے خواہاں ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں، تو کم بیک، رک جائیے، ٹھہر جائیے۔ جس چیز کے اوپر آپ نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے اسے ایسے ہی نہ چھوڑیے، بلکہ اسے مکمل کیجیے۔ انویسٹمنٹ صرف پیسے ہی کی نہیں ہوتی، انویسٹمنٹ وقت کی بھی ہوتی ہے، ایموشنز کی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کے جذبات، آپ کا وقت، یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ تو لہٰذا کسی ڈیسپریٹ پوزیشن میں کوئی ایسا ایڈورس فیصلہ کسی رشتے کے بارے میں مت کیجیے گا، اس کے بارے میں سوچیے، غور کیجیے اور ہاتھ بڑھائیے، واپس بلا لیجیے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جسے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر، اسپیشلی ہیلتھ کیئر سے تعلق ہے، تو آپ کے پاس مزید مواقع، اپرچونٹیز بہتر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سروس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے۔ اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو میں یہ کہوں گا انٹرنشپ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں۔ مستقل جاب نہیں ملتی تو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اسے، ایڈ ہاک بیسس پہ، ٹیمپریری بیسس پہ، کانٹریکٹ بیسس کے اوپر بھی آپ کو اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسٹرالوجیکل سائن، میں نے پہلے بھی کہا ہوگا
کہ جب جوپیٹر آپ کے 9th ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ ٹریننگ کی طرف لے کے جاتا ہے. کوئی آپ کی پروفیشنل ایکسپیرئنس بڑھنا، اسکل کا بڑھنا، اس سلسلے میں کوئی ٹریننگ آ رہی ہے، کوئی ورکشاپ ہو رہی ہے، اگر ہے تو بالکل اس کو فائدہ اٹھائیے. بھلے آپ کو لگے کہ رمضان میں سفر کرنا مشکل ہوگا، بیٹھنا مشکل ہوگا، آپ کو اس کا ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کی روشنی میں، اسی کے صلے میں پھر مستقبل میں آپ کے لیے مزید آسانیاں اور بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ اس لیے بتانا بہت ضروری تھا. سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو سائن جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے. گھر کی رینوویشن، گھر میں کوئی امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بہتری کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لیکن میرا یہاں پہ ویسے ایک مشورہ ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں آپ کوئی اپنے گھر میں میسنری ورک یا ایسی کوئی چیز نہ سٹارٹ کیجیے. کبھی کبھی چھوٹی موٹی ریپیئر مینٹیننس رمضان کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں کہ عید آنے والی ہے، اگر اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بڑا کام ہے تو نہ کیجیے، کیونکہ اس کے بعد لیبر چھٹی جاتی ہے تو بابا واپس نہیں آتی. پھر صورتحال گھر کی بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ سرٹن آپ کے 7th ہاؤس میں، اور جب یہ 7th ہاؤس میں ہوتا ہے تو بے وجہ چپکلش بن جاتی ہے اہل خانہ کے ساتھ، موڈ خراب ہوتا ہے اور چیزیں بگڑتی ہیں. تو یہ چیز ذرا سی سامنے رکھ کے سوچ کے احتیاط کے ساتھ کرنے والی ہے. یہ جناب ہے آپ کی اس ویک کی ستاروں کی پوزیشن. دوستو اگلے ستارے اگلے ہفتے کیا کہتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا، اس وقت بتاؤں گا، کیونکہ ایک میجر ستارہ چینج ہو رہا ہے اور وہ چینج ہو رہا ہے ورگو والا، یا سوری سن کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے. وہاں سے ورگو کو جو شیڈ دے رہا ہے اس سے نکل کے ایریز میں آپ کے 8th ہاؤس میں آئے گا، انکم کو سپورٹ کرے گا. اس کے اوپر نیکسٹ ویک ہم بات کریں گے. جانے سے پہلے دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب 18 مارچ نیا ہفتہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ سیٹرڈے سنڈے کیسا گزرا. لاسٹ 2 ڈیز ذرا سے ٹف تھے آپ کے، البتہ سیٹرڈے والے منڈے اور ٹیوزڈے بھی ذرا سے ہوں گے مشکل، ذرا سے ہوں گے. تھوڑی سی یوں دکھائی دیتا ہے جیسے نا لیک آف موٹیویشن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، انرجی لیول لو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کچھ کام کیے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ کنفیوژن یا شکوک و شبہات کی کیفیت پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کو ذہن سے جھٹکیے، تھنک پازیٹیولی، اور اپنے وقت کا بہترین استعمال کیجیے. وجہ صرف میں یہ بتاؤں کہ جناب آپ کی 20 مارچ تک کی پوزیشن تو کچھ ملی جلی سی تھی، البتہ 20 کے بعد 21 سے پوزیشن بڑی بہتر امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. 21 اس لیے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ سورج ایگزالٹڈ ہوگا، آپ کے 7ویں گھر میں آئے گا، وہاں پہ وینس مرکری آلریڈی موجود ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے انکم ہاؤس کے بالکل اپوزٹ بیٹھا ہوا ہے، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں. یہ آپ کے لیے آسانیاں لا رہا ہے، آپ کے لیے فائدے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایک تو آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بارے میں سیریسلی کوئی کام کرنا ہے. اگر بہت دنوں سے آپ آفس نہیں جا رہے تھے، پرائیویٹ بزنس کرنے والے ہیں، کوئی رمضان کی وجہ سے سمجھتے کام ہی نہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا اگر آپ کا تعلق ریئل اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کا تعلق اگر فوڈ گرینز کے ساتھ وابستہ ہے، اگر آپ کا تعلق بزنس کنسٹرکشن مٹیریل ڈیزائن انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ کام کے اوپر زیادہ توجہ دینے کا وقت ہے. کیونکہ یہاں پہ 21 کے بعد نئی اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے پاس ایک فلو آف انفارمیشن ہوگا، ایک ایسا تسلسل ہوگا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. کام کرنا فائدہ مند ہوگا. آپ خود نہیں کر سکتے تو اپنی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں، کسی اور کو اپنی سروسز دے سکتے ہیں، یا آپ کا آیا ہوا کام کسی اور کو دے سکتے ہیں جس میں سے آپ کا شیئر بن سکتا ہے. تو یہ وقت اس لیے میں نے کہا کہ فالو اپ کا اور جاگنے کا، دوبارہ اٹھنے کا وقت ہے. اس کی طرف اپنا توجہ رکھیے. ساتھ ہی تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ آپ کی مینٹل سٹیٹ ذرا سی اپنے پارٹنرز، اپنے سپاؤس، اپنی ریلیشن شپ جہاں بھی آپ کا کوئی خاص ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہے، وہاں پہ کچھ کنفیوژن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں.
انا کا مسئلہ بنتا ہے. چھوٹی سی چیز ایگوئسٹک قسم کی ایک کیفیت آپ کے سامنے لے آتی ہے جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ شاید کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کر لیں جو دوسرے کو گراں گزریں، عزت نفس پہ حملہ لگے، جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات میں کوئی ذرا سا پرابلم ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ایسا ہونا ضروری نہیں. وجہ یہ ہوتی ہے، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جب پلانٹری پوزیشن اچھی تو ہوتی ہے لیکن اگر کہیں کسی جگہ اس میں کوئی پرابلم نظر آئے تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کو اس کو آگاہ کروں تاکہ کسی بھی ایسی کیفیت میں جو اچانک آ سکتی ہے آپ کے بیک آف دی مائنڈ کوئی سنی ہوئی بات ہو کہ مجھے اس جیسے وانٹیڈ سچویشن میں کس طرح بیہیو کرنا ہے، تو آپ کو نائسلی، پیسفلی، رسپیکٹیبلی بیہیو کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی اور طرح کے مسائل یا پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ ہوتا کبھی کبھی یہ ہے کہ آپ بلا وجہ ایگو کا ایشو بن جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اپنے سینئرز کے ساتھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اچھا بھلا کیا ہوا کام، ریپوٹیشن آپ کی سٹیبل ہے، بہترین ہے، کھری ہے، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وقت ایسا ہوتا ہے جو ایسی چیزیں منہ سے کہلوا دیتا ہے، کروا دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کے اپنے لیے جو فیوریبل کام ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں یا تھوڑے رک سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اس کو ذرا سا مد نظر ضرور رکھنا ہے. بچوں سے متعلق ٹائم بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. گڈ ڈیسیژن میکنگ ینگ، میں پھر وہی کہوں گا کہ لبراز کے لیے اچھا وقت ہے، ایجوکیشن کے لیے خاص کر ایسے بچے جو آئی ٹی اور میڈیکل پروفیشن کی ہائر ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں، ایسے طالب علموں کے لیے مواقع بہتر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایڈمیشن کے لیے آپ کو اپنی ڈسٹنس پلیس پہ، زیادہ سفر والی جگہ پہ، دوسرا شہر، دوسری جگہوں پہ جانے کی ضرورت پڑے، واٹ ایور اٹ از، لیکن ٹائم بہتر ہے، مواقع اچھے ہیں، سیکھنے کا وقت ہے اور اپنی سروسز دینے کا وقت ہے. ٹیچنگ پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس میں سائڈ پہ آپ کی انکم جنریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ٹیوشن یا ایجوکیشن سروسز سے ریلیٹڈ کوئی سروس نئی دینے کی وجہ سے آپ کے لیے آسانیاں اور نئی اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی، اس کو اپنے مد نظر رکھیے گا. اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ آپ سے کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب ستارے کیا کہتے ہیں یہی تو میں آپ کو بتانے آ رہا ہوں، اور آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ لکھنا آپ کا کام ہے. اور آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیا آپ نے؟ سن کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کیا تو اسے کر لیجئے گا کیونکہ بہت اچھی اچھی چیزیں آپ کے سائن میں آنے والی ہیں جو نیکسٹ 1-2 ویکس میں آپ کے ساتھ ایکسکلوسیولی اسکارپیونس کے لیے شیئر کروں گا. جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن مزے کی، بہتر، کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. 2 چیزیں اس ویک میں چینج ہوئی ہیں اور وہ چینج ہوئی ہیں جناب. ایک تو یہ کہ آپ کے فرسٹ 2 days آر ویری امپورٹنٹ، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے. یہ 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں اخراجات کو ذرا سا مینیج کرنا ہے، آپ نے خرچ کو ذرا سا کم کرنا ہے. بغیر کسی وجہ سے کوئی ضرورت نہیں بھی ہے تو کوئی ایسی شاپنگ، کوئی ایسی چیزیں نہ کریں تو اچھا ہوگا. وجہ صرف یہ کہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ کچھ سیونگ فیکٹرز آپ کے لیے الٹیمیٹ گول، یعنی اگر آپ گھر یا اس سے متعلق کوئی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پیریڈ ڈیولپ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس لیے میں بیفور ٹائم آپ کو انفارم کر رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں، خبردار نہیں کر رہا، خبر دے رہا ہوں کہ اچھا ہے، بچائیں، تھوڑا سا رکھیے گا. آپ کو جسے کہتے ہیں نا گھر چیزیں، اس سلسلے میں ہیلپ فل ہوگی. ایک تو یہ پوزیشن ہے. دوسری دوستوں میں پوزیشن بتاؤں آپ کو کہ آپ کے کریئر کے لیے بڑا اچھا وقت آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کی اپرچونٹی پیریڈ ہے. اگر آپ کی پوسٹنگ ہوئی، آپ کی کوئی کیا کہتے ہیں پروموشن ہوئی، اس پروموشن کو پریکٹیکلی سامنے آنے میں کوئی تھوڑی سی ڈیلے لگی، یا کوئی ہڈن اینیمی یا کوئی ہڈن ایسا آدمی تھا جو خوش نہیں تھا، اس نے اس
خط کو اس چیز کو روک لیا وہ سامنے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ بھلے کسی قسم کی بھی کوئی کانسپریسیز آپ کے اگینسٹ ہوں، لیکن انشاءاللہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک خاص سائن ہے، اور 4th ہاؤس میں جوپیٹر کی موجودگی بلیسنگز لے کے آتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ پرانی کی گئی نیکیاں بھی کبھی کام آتی ہیں۔ تو آؤٹ آف بلو کچھ لوگ آپ کی سپورٹ کے لیے آ جاتے ہیں جو آپ کے دشمنوں پہ یا آپ کے بدخواہوں کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا سٹیٹس، آپ کی پروموشن، آپ کی چیزیں کنٹینیو کرتی ہیں بلکہ رکتی نہیں ہیں۔ شادی سے متعلق بھی بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ سینئر ہیں، بچے، بہن بھائی، کسی کی بھی آپ کے تھرو یا آپ خود کرنے والے ہیں تو یہ چیزیں فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس کا آپ کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ انکم کے مواقع بہتر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ تب ہوتے ہیں جب آپ کی کانسٹنٹ سٹیبل جاب بھی ہو۔ تو جاب کے متلاشی اور اچھی پوسٹنگ ٹرانسفر کے خواہش مند لوگوں کے لیے بھی بڑی آسانی، خاص کر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا تعلق فورسز کے ساتھ ہے، یونیفارم کے ساتھ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حسب خواہش پوسٹنگ لی جا سکتی ہے، امپروو کی جا سکتی ہے، اسٹیشن بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو ریکویسٹ کرنی ہوگی، آپ کو تھوڑا سا اپنے پرابلمس کو شیئر کرنا ہوگا اور ڈیسیژن میکرز کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم بنتا ہوا ہے۔ میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ کبھی کبھی میں نے کہہ دیتا ہوں کہ یہ وقت فیوریبل نہیں ہے، ایسی کوشش کرنا بے سود ہوگا، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی کوشش کرنا فائدہ مند ہوگا، فائدہ اٹھائیے گا۔ جناب سیٹرن جب 5th ہاؤس میں ہوتا ہے تو اس گھر سے ریلیٹڈ تھوڑے سے چیلنجز لے کے آتا ہے۔ بچوں کو سے متعلق اگر کوئی چیلنج آپ کے سامنے ہے تو یس وہ ہے، اور خاص کر چھوٹے اور ٹین ایج ہیں تو آپ کا کنسرن بہت دنوں تک، بہت عرصے تک رہے گا، اس کے اوپر آپ نے پوری توجہ دینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور خدا نخواستہ اگر بچوں کو ان کی پرسنالٹی پرابلمز آ رہے ہیں، حالات کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے کنسنٹریشن لیول ان کا خراب ہو رہا ہے، ڈسٹربنس ان کو ہو رہی ہے، تو وہاں آپ کو پوری توجہ دینی ہوگی ان کو پورے مسائل کو آپ کو سمجھنا ہوگا اور انہیں ہیلپ آؤٹ کرنا ہوگا۔ یہ ہیلپ کرنا آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ الٹیمیٹلی وجہ صرف یہی ہے، چونکہ بینیفیشری آپ بھی ہیں اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ چیزوں کو بہتر کریں۔ ایک تو یہ ہو گئی سلسلہ۔ دوسری چیز جو آپ نے امپورٹنٹ سمجھنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے آپ کے لوور لمس یعنی پیر، نیز، اس سے نیچے موومنٹ کا کوئی پرابلم ہے تو یہ ضرور دکھائیے گا، اسے ایسے ہی نہ رکھیے گا۔ یہ تھوڑا سا ایریا ایسا ہوتا ہے جو اپنی ہیلتھ سے متعلق ہمیں کنسرن بناتا ہے، اس سلسلے میں رکھتا ہے۔ خواتین کے لیے پیریڈ بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسکارپیو خواتین کے لیے اگر آپ گھر بیٹھے ہیں تو کچھ کر لیجئے، کچھ جاب کر لیجئے، کچھ گھر سے بنا کے کچھ کام کر لیجئے گا، اور اگر آپ آلریڈی جاب میں ہیں تو آپ بہتر پوزیشن پہ کام کر سکتے ہیں۔ بزنس میں ہیں تو نئی چیزیں، نئی ورائٹی ایڈ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی انکم اپرچونٹیز بہتر ہوتی ہوئی دکھا رہی۔ اور یہ یاد رکھیے، میں بھی سے ایک ڈیٹ بتا دیتا ہوں، یہ اسپیشلی فار اسکارپیو لوگوں کے لیے ہے۔ جون میں کا جو مہینہ یہ آپ کے لیے مواقع لے کے آ رہا ہے اپنی انکم کو امپروو کرنے کا، بہتر کرنے کا۔ اس لیے میں گھر بیٹھی خواتین سے اسپیشلی یہ بات کروں گا کہ کوئی چیز ڈیزائن کیجئے، کوئی خواب آپ نے سوچ رکھے تھے، کچھ کرنے کا پلان بنا رکھا تھا، تو رمضان میں تو میں یہ نہیں کہتا کیونکہ کام بہت ہوتے ہیں، وقت نہیں ہوتا، لیکن اس کے بارے میں سوچئے گا اور کچھ قدم اٹھائیے گا، اس کا بینیفٹ آپ کو انشاءاللہ جون جولائی آنورڈ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن ہے تھوڑی سی آپ کے لیے، جس میں آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ کہاں احتیاط کرنی ہے، کہاں آپ نے احتیاط نہیں کرنی بلکہ 2 قدم آگے بڑھانے ہیں، وہ ضرور آپ کیجئے گا۔ خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ اور جانے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب سیجیٹیریس کے رولنگ پلینٹ جوپیٹر آپ کا سروس ہاؤس میں موجود ہے، جو آپ کی انکم اور آپ کی کریئر کو سٹیبل کرتا ہے، کنٹینیوٹی کی طرف لے کے آتا ہے، بڑی آسانیاں دیتا ہے۔
کہیں کہیں انسرٹینٹی تھی تو وہ بھی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور جہاں چیلنجز تھے وہاں پہ بھی آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کی فیملی سے متعلق بزرگ کوئی بیماری تھی، اس میں امپرومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کم ہو رہی ہیں، آپ کا وقت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ اپنی پرسنل لائف اور کریئر کے اوپر بہتر طریقے سے توجہ دے سکتے ہیں، خاص کر ویک کے مڈ میں جا کے، جہاں آپ کے لیے بچے امپورٹنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایجوکیشن کریئر امپورٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. 21 مارچ کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں، مڈ 20 تک پوزیشن یہ ہے. 20 اس کا سن پوزیشن چینج ہوتی ہے. جب سن پوزیشن چینج ہوتی ہے تو یہ مواقع ہمارے پاس نئے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جوپیٹر کانسٹنٹ چیزوں کو لے کے آ رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے. اگر آپ کوئی چیز بیچ کے کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی فیوریبل پیریڈ ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کوشش یہ کیجئے گا کہ اس قسم کے کوئی سٹیپس، کوئی چیز کا فیصلہ مڈ یعنی ویک مڈ میں 21 کے بعد کیجئے گا. 21 سے پہلے ہوم ورک کیجئے، تلاش ضرور کیجئے گا، لیکن تھوڑا سا ڈیلے کیجئے. ہو سکتا ہے جو چیز آپ بیچنے جا رہے ہیں آپ کو اس کی بہتر آفر ملے، مالی آپ کو فائدہ ملے، یا جس چیز کو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کی پرائس یا اس کی پیمنٹ کنڈیشنز آپ کے لیے زیادہ بہتر اور فیوریبل ہو جائیں. تو دوستو یہ پوزیشن تھوڑی سی جب آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کو اکارڈنگلی استعمال کیجئے گا، اس کا فائدہ اٹھائیے گا. جاب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کے جاب ہیں تو یہاں آپ کا زیادہ کنسرن، اور خاص کر اگر لا، اکاؤنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ کنسلٹنسی، یہ 3 ایریاز آپ کا پروفیشن یا کیریئر ہے تو یہاں پہ آپ کے لیے کچھ نئے مواقع اور کہیں سروسز دینے کے بعد آپ کو ڈیلے یا کمپلینٹ کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ایسی کسی کیفیت میں فوری طور پہ رسپانس کیجیے گا، فوری طور پہ اپنے ان معاملات کو بہتر اور ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ آپ کا بزنس امیج اور پرسنالٹی امیج جو ہے ایکولی زبردست ہو. یہ میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ دنوں کے بعد مزید کچھ اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں آپ کے کریئر، اور اگر آپ بزنس میں ہیں تو بزنس کے ساتھ، جہاں آپ کی سروسز کو کوئی اور آدمی پارٹنرشپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، اس کا بینیفٹ آپ کو دے سکتا ہے. تو اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیز میں آپ نے یہ فائدہ ضرور اٹھانا ہے، اس بارے میں ضرور سوچئے گا. جناب دوسری پوزیشن یہ بنتی ہوئی دکھائی دے ٹریول ٹائم. اگر ٹریول ٹائم آپ کا پلان ہے، کوئی لانگ ڈسٹینس دور جانے کے سفر کا کوئی پلان ہے، تو یہ سفر کی پلاننگ کے اوپر کام کرنے کا وقت ہے، بکنگز وغیرہ کرنے کا وقت ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. بیفور ٹائم یہ ساری چیزیں کیجیے گا. بچوں میں اگر کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مجھے، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا ٹائم ان کو دیجیے گا، سافٹلی ہینڈل کیجیے گا. اور کتھارسس کی ضرورت ہے بچوں کو. کوئی اپنا دکھ، کوئی اسپاؤس، کوئی اور آپ کے ساتھ کوئی اپنا پرابلم شیئر کرنا چاہے دوستوں کولیگز میں، تو آپ سنیے گا. آپ کی اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ ایک بہتر کیفیت میں ہے، جہاں آپ دوسروں کو اچھے جسے کہتے ہیں نا پازیٹیو وے میں، ہیومن وے میں، سمپتھی، ایمپتھی کے ساتھ دوسروں کو لک آفٹر کر سکتے ہیں، ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں. تو آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی ایڈوائس دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بلکہ یہی چیز آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے پاپولیرٹی، نئی جاب میں نئے کولیگز کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا یہ رول جو ہے یہ آپ کے لیے ایک وجہ شہرت کی اور پازیٹیو امپریشن بننے کا بھی بن سکتا ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ نیکی کے 100 روپ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے کی شکل میں کی جائے. کسی کی مشکل سننا اور مشکل سننے کے بعد اسے ایک بہتر، مثبت، اچھا حل دینا بھی بہت بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ ذہنی طور پہ دوسرے کو پیسفل کرتے ہیں. خدا آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے، آپ کی زندگی میں بھی ایسی چیزیں ہوں جہاں آپ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو جی سکیں. یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی. نیکسٹ ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. بڑی میجر چینجز آنے جا رہی ہیں اپریل میں، یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اپریل اینڈ مئی میں نیکسٹ ویک ہم اس کا شیڈو دیں گے، تاکہ آپ اس کے لیے مینٹلی طور پہ، ذہنی طور پہ تیار ہوں، تیاری کریں اپنا فائدہ اٹھانے کی.
چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور دعا کیجیے کہ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، اس ملک کے لیے، سب کے لیے بہت بہتری کرے، آمین۔ السلام علیکم کیپریکون دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب اس ویک آپ کے لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ یہ کہ ایک تو جو آپ کے ٹریول کا سسٹم بڑے دنوں سے سٹارٹ ہوا تھا، کچھ نئے وینچر جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں، جن کا آپ نے مارچ کے مہینے میں زیادہ رہا، بلکہ فیبری سے زور چل رہا تھا، اس کے بارے میں آپ نے کوئی نئے سٹیپس لیے، نئے بزنس وینچر جوائن کیے، نئے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ یہ سلسلہ 20 مارچ تک چلے گا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ پھر رک کے، ٹھہر کے، جو آپ نے بزنس فیزیبلٹیز بنائی تھی، جو بزنس میٹنگ کی تھی، ان کو کنٹینیو کرنا، ان کو فروٹفل کرنا، ان سے بہترین فائدہ اٹھانا اور ڈیلیور کرنا، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے 20 مارچ تک تو یہ چیزیں کھڑی، 21 مارچ سے آپ کے لیے نئے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نئی چیزیں آتی ہیں جہاں کیے گئے کاموں کا، کرموں کا پھل جسے کہتے ہیں ملنا، وہ سٹارٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بٹ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی اب اس کی ایگزیکیوشن کس طرح ہو رہی ہے۔ ایگزیکیوشن یعنی اس کے اوپر عمل درآمد، یہ سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوتا ہے۔ اسی کی روشنی میں آپ کے لیے پھر چیزیں بہتری ہوتی ہے، امپروو اور مالی فائدے ہوتے ہیں۔ آف کورس بزنس انسان پیسے کے لیے کرتا ہے، اخراجات آپ نے کیے، ٹریول آپ نے کیا، آپ نے نئے بزنس سائن کیے، وینچرز میں انٹر ہوئے، کچھ رسک بھی لیے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ آپ نے جوائنٹلی بزنس کیا تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا رسک شیئر کر لیا ہوگا آپ نے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے تھوڑا رکنا ہے، رک کے پھر آپ نے کام کرنا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، ایک ٹائم ہوتا ہے اپرچونٹیز کا، جہاں اپرچونٹیز آ رہی ہوتی ہیں، اس کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے، جے وی کرنا ہوتا ہے، ایم او یو سائن کرنا ہوتا ہے، یا کسی کے ساتھ بات کے اکارڈنگلی جیسا آپ کا لیول آف بزنس ہے ویسا کرنا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر سروس میں ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، پوسٹنگز آ رہی ہوتی ہیں، بہت دنوں سے سیٹ پہ بیٹھے تو وہاں موومنٹ آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ موومنٹ جو ہے یہ بھی آپ کے لیے کبھی پسند کبھی ناپسند یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ کویشچن یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کو بدل سکتے ہیں؟ یس، بدل سکتے ہیں۔ کیوں؟ جوپیٹر آپ کی بڑی پازیٹیو سائن پہ موجود ہے، یہ آپ کے برین کو کمفرٹیبل کر رہا ہے، پلس ہلکا احباب میں سے کچھ لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ بڑا امپورٹنٹ سا ٹائم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 21 مارچ سے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ پلانٹری پوزیشن چینج ہوتی ہے سورج کی، اور یہ آپ کے 4th ہاؤس میں راہو کے ساتھ آ کے ملتا ہے۔ یہاں پہ ریزیڈنس چینج، ریزیڈنس کی خرید، یا آپ نے خرید کی کوئی بات کی ہوئی تھی تو مارچ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ستارہ ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کی زندگی میں آیا تھا، اور یہ آیا تھا مارچ 2023 میں۔ مارچ 2023 کے بعد دوبارہ چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس پیریڈ میں اگر آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی تو یہ کمٹمنٹ فلفل کرنے کا ٹائم ہے۔ اسپیشلی میں یہ آپ سے کہوں، کوئی پلاٹ خرید رہے ہیں، کوئی گھر خرید رہے ہیں، یا کوئی گاڑی جس سے آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہوتا ہے، کوالٹی آف لائف امپروو ہوتی ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی کیا گیا کام جو ہے آپ کا، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ دوسری چیز جو یہاں پہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ ہے جناب بچوں کے متعلق اگر کوئی ڈیسیژن میکنگ ہے تو وہ ہے، مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ شاید آپ کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ ٹریول کرنے کی طرف جا رہا ہو۔ وہ ایجوکیشن کے لیے ہو سکتا ہے، وہ کیریئر کے لیے ہو سکتا ہے، بنانے کے لیے جا سکتا ہے، جاب کے لیے جا سکتا ہے۔ تعلیمی معاملات میں بھی یہ ذرا سا میں انہیں دور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں بچے ماں باپ سے دور ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح میرج کی ڈیسیژن میکنگ کے لیے بڑا اچھا وقت ہے، بچوں کے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، کیونکہ جوپیٹر 5th ہاؤس میں ہوتا ہے تو بلیسنگز لے کے آتا ہے۔ ماں باپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسپیشلی ایک چیز میں یہاں کہوں گا کہ اگر بچے اپنی خود کسی خواہش کا اظہار کریں تو یہ آپ کو بڑا، بلکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔
آج کل بچے جس طرح کے ہیں، مطلب میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، چونکہ میرا اس فیلڈ سے تعلق ہے، بہت سے لوگوں کو میں ملتا ہوں تو اکثر بچے شاکی ہوتے ہیں کہ میری فلاں نے بات نہیں سنی، ماں باپ نہیں سنتے، ماں باپ کہتے ہیں بچے جہاں کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں راضی، تو آرام سے رشتے توڑ بھی دیتے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بچوں کی رائے ضرور سنیے گا، ان کی پسند ناپسند کو ضرور مد نظر رکھیے گا، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیجیے گا. اپنی مرضی سے کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے تو بھی انہیں اعتماد میں لیجیے گا، آپشن دے کے کیجیے گا. بابا وقت چینج ہو چکا، اب جسے کہتے ہیں نا اس زمانے میں ڈکٹیشن اب تو چھوٹا بچہ نہیں لیتا، تو بڑے بچے کیا لیں گے؟ اگر آپ کے لے رہے ہیں تو آپ کو شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیاری اولاد دی ہے، اسی لیے پیاری اولاد کو مزید سکھی اور کمفرٹیبل رکھنے کے لیے آپ کو دوستوں کی طرح ان کے ساتھ مل بیٹھنا ہوگا، اپنا خیال رکھنا ہوگا. یہ دوستوں پلانٹری پوزیشن ہے جو اس ویک میں آپ کے سامنے آتی ہوئی دکھائی دیتی، اس کا خیال رکھیے گا. اسی طرح نئی اپرچونٹی ان لوگوں کے لیے بھی آ رہی ہے جو کسی وجہ سے اپنے تعلیمی مراحل پورے نہ کر سکے، کسی ذمہ داری کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے ادھورا چھوڑا، تو ریزیوم کرنے کا بھی وقت ہے. تو اگر آپ کوئی ایجوکیشن کو دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے. جانے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب ضرور کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے. برکتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، جسے کہتے ہیں دعاؤں کا مہینہ ہے. دعائیں کیجئے بہت زیادہ اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں. خدا حافظ. السلام علیکم کیوریس دوستو، کیسے ہیں جناب؟ ستاروں کی چال چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. 20 مارچ پائسس منتھ ہوتا ہے، بے تحاشا اخراجات، خرچ کرنے کے مہینہ تھا، وہ چینج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اب آپ کی پوزیشن بلکہ لاسٹ سفر کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی. 21 یا 22 سے کوئی ٹریول ہے تو اس کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن میں انکم کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ کہوں گا کہ جو اب یہ وقت تھوڑا سا ہاتھ کھینچ کے سٹیبل ہونے کا وقت ہے، انویسٹمنٹ کرنے کا وقت ہے اور انویسٹمنٹ سنبھالنے کا وقت ہے. اگر آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں کسی اور جگہ پہ کوئی انویسٹمنٹ کی تھی تو یہ اس کو پیچھے پلٹ کے اس کو دیکھنے کا وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے، انکم کو امپروو کرنے کا وقت ہے، بہتر کرنے کا وقت ہے. تو یہ جو پوزیشن ہے جناب آپ کے لیے اسٹرالوجیکلی بڑی بہتر اور اچھی ہے، فائدہ مند بنتی ہوئی دکھائی دیتی. اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا. گھر کی رینوویشن وغیرہ میں اکثر بات کرتا تھا آپ کے لیے. آپ ویسے بھی کیوریس دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن آتی ہے تو میری کیفیت تھوڑی سی چینج ہوتی ہے، اور وہاں پہ جا کے جب میں دیکھتا ہوں ستاروں کو کہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں تو خوشی خوشی، مشکل ہوتے ہیں تو خود بھی دعا کرتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ذرا ٹھہر کے. اگر کہیں چپکلش ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے رشتوں میں، دور پار کزنز میں، دوستوں میں، تو یہ راہو چونکہ سن کے ساتھ 21 کے بعد آ رہا ہے. 21 کے بعد جب یہ آ رہا ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی آپ کے موڈ سوئنگز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہیں، زیادہ پرابلم کر سکتی ہیں. اس کا آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ شاید اس میں کوئی اگر ایسی بات ہو تو اپنے اوپر غور کیجئے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کیا ان حالات کی رسپانسبلٹی میرے رویے کے اوپر تو نہیں ہے؟ مجھے تھوڑی سی وہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو پلیز کام ڈاؤن، ریلیکس. بھلے کسی جگہ اگر ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں کچھ ایسے لوگوں سے ملنے کا آپ کو اتفاق ہو رہا ہے جن کو آپ کو لگتا ہے کہ میری ان کی ڈیبیٹ ہے، بحث چلتی ہے، پرسنالٹی میچ نہیں کرتا، پرسنالٹی کلیش ہے، ساتھ مینج نہیں کر سکتے، تو اوائڈ کرنا بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ بہت بری صورتحال میں. ویسے اصل تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مزاج کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، قابو ہونا چاہیے. ویسے بھی جو حق سچ ہے وہ یہ ہے کہ میرا اختیار میری زندگی کے اوپر ہے، دوسرے کے اوپر نہیں ہے. اگر بدلنا ہے تو مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، دوسرے کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انفارچونیٹلی ہم کبھی کبھی ڈکٹیشن دوسرے کو دے دیتے ہیں، خود نہیں بدلتے. ہمیں بھی بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسپیشلی اگر آپ کے دوست، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ، خاص کر میں بچے یا سبلنگ سے متعلق بات کروں گا جن کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کو زیادہ لیکچر بھاشن نہ دیجیے گا، اس کے لیے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے.
انویسٹمنٹ اپرچونٹی بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جناب، آپ کے پاس فائدے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو کی گئی انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی دیکھنے کا وقت ہے، ری شفل کرنے کا وقت ہے، ایڈجسٹ کرنے کا وقت ہے، تاکہ آپ اس کا بیسٹ بینیفٹ اٹھا سکیں۔ چوتھا گھر جوپیٹر کے ساتھ ہے تو ماں باپ اس وقت بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا روحانی طور پہ آپ کے لیے بڑا اہم اور کمفرٹیبل ہوگا۔ آپ کے اپنی ٹریول، جیسا میں نے آپ کے سے کہا کہ وہ آپ کا 21 مارچ سے بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ کچھ عرصے تک رکتا ہے، اس کے بعد فردر موومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روحانی طور پہ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے علم میں، آپ کے تجربے میں، ایکسپیرینس میں اضافہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایسی کسی پوزیشن میں، ایسے کسی حالات میں جہاں کچھ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جہاں آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ پولیٹکس میں رہنے والے لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت آپ کو اپنی رائے کو اپنے طرف رکھنے کا ہے، پبلکلی اپنی رائے شیئر نہ کیجیے گا۔ آپ آفس میں ہیں، اپنے کولیگ کے ساتھ اگر کسی دوسرے کولیگ کے بارے میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو اس کو بھی شیئر نہ کیجیے گا، اس کی وجہ سے آپ کے اپنے ریلیشن شپ افیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سا سائن بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اس سلسلے میں آگاہ کروں۔ دوسری پوزیشن اس میں یہ بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ 10th ہاؤس، کہ کوئی پوزیشن آپ کی حسب خواہش تھی، کوئی مقام لینا چاہتے تھے جو آپ کو نہیں ملا، جو سٹل جسے کہتے ہیں کہ وہ دماغ میں سمایا ہوا ہے، چھایا ہوا ہے، تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں آپ بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اپنے پرابلم شیئر کرتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ لیگل معاملات کو بھی بہتر کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ آلریڈی اگر کوئی ایسی کمپلیکیشن آفس میں، جاب میں ہیں، پراپرٹی سے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس کو بھی فالو اپ کرنے کا وقت ہوگا، ضرورت ہوگی۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کورٹ کیسز میں آپ نے بہت زیادہ اپنے معاملات کو بہتر اور سیریس لینا ہے۔ یہاں پہ آپ کی نیگلیجنس یا آپ کی لاپرواہی آپ کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ ستاروں کی پوزیشن، ستاروں کی چال آپ کے لیے ہے۔ آگے ستارے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ لے کے آپ کی حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اور ویسے آپ کو میں نہیں کہتا کیونکہ آپ چینل سبسکرائب کرتے ہیں، پھر بھی عادتاً کہہ دیتا ہوں، گزر کیوں جاتے ہیں دوستو، دیکھ کے شیئر کیجئے گا اور دوستوں کو بتائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسیز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ مہینہ تھوڑا سا، مہینہ نہیں، ویک 18 سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے، 18 سے 20-21 تک تو بڑا سٹریسفل، پریشر والا آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا آپ سے یہ کہوں گا ستاروں کے مطابق کہ اگر آپ کا مزاج ایسا ہے جہاں آپ دوسروں کی بہت مدد کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ سے کسی چیز کی کوئی توقع کر رہا ہے، کسی سروسز کی، کام کی، اسپیشلی پرسنل سروسز کی، جس میں آپ کا ٹائم انوالو ہو، تو آپ اگر اپنی ذمہ داریاں آپ کی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انکار کرنے میں کر دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے پرابلمز بتا کے چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ڈبل مائنڈیڈ کنفیوز ہوں، تکلف میں رہیں، اور تکلف میں ہونے کی وجہ سے آپ اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی ڈیوٹیز، اپنی پرفارمنس کو افیکٹ کریں، تو یہاں آپ کی پرفارمنس زیادہ امپورٹنٹ، انڈر کنسیڈریشن ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور خاص کر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، یہ 3 دن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اگلے 3 دن جو ہیں وہ بڑے امپروو ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جہاں آپ کے اوپر مینٹلی بہت دباؤ تھا، تھکاوٹ تھی، سٹریس تھا، نروس تنے ہوئے تھے، معدے میں پرابلم، وہ چیزیں امپروو اور بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ سیٹرن سن کنجکشن ختم ہو رہا ہے، آپ کا انرجی لیول تھوڑا سا بوسٹ کرے گا، بہتر ہوگا۔ لیکن یہاں جب یہ جاتا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہترین ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر آپ کا تعلق پبلک سپیکنگ کے ساتھ ہے، میڈیا کے ساتھ ہے، فلم کے ساتھ ہے، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، کسی طرح بھی پبلک امپریشن، امیج ہے آپ کا، تو یہاں پہ آپ کے گفتگو کے تسلسل میں بڑی امپورٹنس ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں دوسری چیز یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کوئی گورنمنٹ کورسپونڈنس کر رہے ہیں، پرائیویٹ کر رہے ہیں،
آپ کسی کو کوئی میسیج بھی لکھ رہے ہیں تو پہلے 3 days کوشش کیجیے گا، بلکہ یہ ویک پورا ہر لکھی گئی چیز کو ایک دفعہ پڑھیے، پڑھنے کے بعد پھر سینڈ کیجیے گا، کیونکہ پلانٹری پوزیشن ایسی ہے جو ابہام پیدا کر سکتی ہے۔ الفاظ کے نامناسب چناؤ کی وجہ سے آپ کے لیے غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم سا سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انرجی لیول میں نے اس لیے کہا کہ جہاں پہ ایک تو رمضان ہے، ہو سکتا ہے روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کو پراپر گلوکوز نہ مل رہا ہو، آپ کا سیٹرن اینڈ سن 2 چیزیں، تو یہاں پہ آپ کی باڈی کو آکسیجن کی اور گلوکوز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے کم ہونے کی وجہ سے اس لیے اپنی فزیکل موومنٹ اور مینٹل ایگزرشن کو آپ نے کم رکھنا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو آغاز میں ہی کہا تھا کہ کوئی آپ سے مدد کی طلبگار ہے جس میں آپ کی ٹائم انگیج ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے، تو آپ اچھے طریقے سے دیکھیے۔ نہیں کر سکتے تو انکار کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ، ادروائز آپ خود افیکٹ کریں گے۔ یہ پوزیشن ہے۔ ود ان فیملی ٹائم از ویری گڈ، کمفرٹیبل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں سے متعلق ماشاءاللہ خوشیوں کا ٹائم ہے، ان کی ایجوکیشن، ان کے ہائر ایجوکیشن پاکستان میں ہے تو باہر جانا چاہتے ہیں، تو شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھی ایک بڑا سا کمفرٹیبل پیریڈ ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ دوستوں کی طرح بچے آپ کے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کریں۔ جب وہ شیئر کریں گے تو آپ انہیں اچھے طریقے سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، آسانیاں ان کے لیے لا سکتے ہیں۔ صرف بچے ہی نہیں بلکہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی اور کزنس، یہ پورا ایریا جو ہے، چونکہ جوپیٹر جب 3rd ہاؤس میں آتا ہے تو یہ آپ کی روشنی، آپ کا علم، آپ کا گیان، آپ کا تجربہ، آپ کا اخلاق پھیلاتا ہے، دوسروں تک پھیلاتا ہے۔ وہ مستفید ہوتے ہیں آپ کی ان ساری چیزوں سے، اور وہ جب ہوتے ہیں تو آپ کو خود بخود روحانی خوشی ہوتی ہے، جس کا صلہ خدا بہرحال کسی نہ کسی شکل میں انسان کو ضرور دیتا ہے، شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو جہاں کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راہو سن جب 2 اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز آپ کے پاس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی اپرچونٹی آپ کے پاس آ رہی ہے تو اسے اچھے طریقے سے آپ نے ویلیویٹ کرنا ہے، اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کو نوک پلک درست کرنی ہے، ویریفائی کرنا ہے اس کو کہ کیا واقعی وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ انویسٹیگیشن کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ ادروائز یہ انویسٹمنٹ پھنس سکتی ہے، بلاک ہو سکتی ہے، نفع نہ بھی دے تو جسے کہتے ہیں لیکن فائدہ بھی نہیں دیتی۔ البتہ اگر آپ مطمئن ہیں، آپ نے پراپر ہوم ورک کیا ہے، تسلی کی ہے، تو پھر کیجیے گا، اور کرتے ہیں اگر تو اسے بلیک اینڈ وائٹ کیجیے گا، لکھنے کی طرف جائیے گا۔ ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی ٹرانسفر کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہو رہی ہے جس کا ایکسپوئر یا ایکسپیرینس آپ کو نہیں ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی مینجمنٹ کو اس کے بارے میں انفارم کیجیے گا۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں کے جو سینئر سبارڈینیٹس ہیں، جو کمانڈ رکھتے ہیں اپنے سبجیکٹ کے، ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کیجیے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے پہ پرفارم کر سکیں۔ یہ جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے دوستو۔ اس ویک کی آگے ستارے کیا کہتے ہیں یہ انشاءاللہ لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور پھر ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے پائسس منتھ آپ کا تھا، آپ مجھے یہ بتائیے، سیکرٹ آف پائسس دیا، پھر ہم نے اس کے اوپر آپ کے سارے پروگرام کیے 1 سے لے کے 9 تک سائن کی یہ کیسے ہوتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح ایکویریس کے لوگ بڑی شدت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اپنے پروگراموں کو دیکھتے ہیں، پائسس کے لوگ اس طریقے سے اپنے پروگرامز کو اس طرح نہیں دیکھتے یا اس طرح آگے شیئر نہیں کرتے۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے پروگرام کو آپ شیئر کیجئے، بلکہ اپنی رائے اور اپنے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں اپنے سٹار کے بارے میں، ناٹ انکلوسیو، جنرلی، تو وہ ضرور لکھ دیجیے۔ انشاءاللہ جب ہم یہ پروگرام ختم کریں گے، پائسس ختم ہوگا، تو پائسس کے اوپر بھی ایک پروگرام کریں گے، اور وہ ہوگا آپ کے سوالوں کی روشنی میں فردر کلیئرٹی۔ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ جو آن لائن کویشچن کر رہے ہوتے ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں میں وہیں بھی جواب دے دوں تاکہ ان کی چھوٹا 1 آنسر کویشچن ہوتا ہے، یس یا نو، تو ان کی تسلی وہیں پہ بھی ہو جائے۔ تو جناب اس کے ساتھ اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔